الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. صدق اللہ العظیم. دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جو ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی پر جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے اس کا مقصد یہ ہے تاکہ نبی قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. تو دوستو، قرآن کریم ایسی عظمت اور برکت والا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آتے ہیں، ذلت سے نکل کر عزت کی طرف آتے ہیں، غار سے نکل کر اونچے آسمانوں تک درجہ اپنا بنا لیتے ہیں. دوستو، یہ قرآن کریم منصور حیات ہے، یہ قرآن کریم دستور حیات ہے، یہ قرآن کریم آب حیات ہے. دوستو، اس قرآن کریم کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا چھونا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اور اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، سمجھانا بھی عبادت ہے. اور دوستو، اس کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. اور دوستو، قرآن کریم اتنی عظمت اور برکت والا ہے کہ اگر صرف ایک آدمی قرآن کریم کو پڑھے اور 1,00,000 آدمی بھی اگر اسے توجہ سے سنیں گے تو دوستو، ایک آدمی کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سارے ہی لوگوں پر رحمت کی بارش برسا دے گا. اتنی برکت اور عظمت والا یہ قرآن کریم ہے. تو دوستو، یہ بات سمجھ لیں کہ جب بارش ہوگی، رحمت کی بارش ہوگی، تو اسی کا برتن بھرے گا جس کا برتن سیدھا ہوگا. یعنی اگر ہمارے دل بالکل ٹھیک ہوں گے، جس کا دل جتنا زیادہ ٹھیک ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے دل کے اندر بھر جائے گی، اتنی زیادہ برکت اس کے دل کے برتن کے اندر بھر جائے گی، اتنا ہی زیادہ وہ آدمی قرآن کریم سے اثر لینے والا بن جائے گا. اور اگر دل کے برتن ہی الٹے ہوں گے تو دوستو، اس کے اندر ذرہ برابر بھی آدمی کے رحمت اور برکت اندر نہیں گھسنے کی، جس کی وجہ سے اسے وہ آدمی اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت سے محروم رہے گا. اس لیے جس آدمی کا دل جتنا زیادہ ٹھیک اور صاف شفاف ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ قرآن کریم سے اثر لینے والا بن جائے گا اور اس کو قرآن کریم سے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. دوستو، ایک ایسا وقت تھا کہ جب رات میں کوئی آدمی مدینے کی گلیوں سے گزرتا تھا تو اسے ہر گھر سے تہجد کے وقت قرآن پڑھنے کی ایسی آواز آیا کرتی تھی کہ جیسے شہد کی مکھیاں بھنک رہی ہوں. تو دوستو، آپ اندازہ لگا لیں کہ ان گھروں میں کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں نازل ہوتی ہوں گی. اور دوستو، ان گھروں میں شیطان کتنی دور دور تک بھاگ جاتا ہوگا. دوستو، قرآن کریم ایسی عظمت اور برکت والا ہے کہ اس سے صرف رحمت نازل نہیں ہوتی بلکہ صحابہ اکرام اتنی محبت اور تڑپ سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے کہ صحابہ کے پڑھنے کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے، تڑپ کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی آسمان سے ان کے گھروں میں اتر جایا کرتے تھے. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ رات کو تہجد کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور صحن میں لڑکا بھی چرپائی پر تھا اور وہاں پر گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا. آپ زور سے تلاوت کرتے تو وہ گھوڑا بدکتا، پھر آپ آہستہ تلاوت کر لیتے کہ کہیں گھوڑا بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. ایسے ہی صبح تک ہوتا رہا. آپ نے زور سے کری، گھوڑا بدکا، آپ نے سوچا کہ بھئی نقصان نہ پہنچا دے، آپ نے تلاوت آہستہ کر دی. جب صبح کو آپ نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ گھر سے ایک نور نکل رہا ہے، ایک روشنی نکل کر جا رہی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے آسمانوں سے تمہارے گھر میں اتر گئے تھے۔ تو دوستو صرف رحمت اور برکت نازل نہیں ہوتی، بلکہ فرشتے بھی قرآن کریم کو سننے کے لیے گھروں میں اتر جاتے ہیں۔ یہ اتنی عظمت اور برکت والا کلام ہے۔ اور دوستو اس کے ہر حرف پر پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے۔ اور الف لام میم ویسے تو 3 حرف ہیں، لیکن اس میں الف میں بھی کئی حرف ہیں، تو اس اعتبار سے ایک حرف پہ بھی اس آدمی کو 30 نیکیاں ملے گی۔ یعنی الف لام میم میں 3 حرف ہے اور پھر الف میں بھی 3 حرف ہیں، تو الف لام میم پڑھنے پر آدمی کو 30 یا 90 نیکیاں ملیں گی۔ اتنی عظمت اور برکت والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے شروع سے آخر تک اب تک کے زمانے کے لیے سب کے لیے قرآن کریم کا سیکھنا بے انتہا آسان کر دیا ہے۔ آپ کسی وقت بھی کہیں بھی مسجد میں مدرسے میں جائیں تو آپ کو ہر وقت قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے ملیں گے اور آپ کو سکھانے والے فری میں بے انتہا مل جائیں گے۔ تو دوستو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آدمی پوری زندگی میں جب اس کا جی چاہے جب بھی قرآن کریم آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اور دوستو یہ بات سمجھ لیں کہ وہ دل ویران ہے، ویران ہے وہ دل جس کے اندر قرآن کریم نہ ہو، ایک آیت بھی جس کے اندر نہ ہو، تو وہ ایسا دل ویران ہے۔ اور دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں تمہارے پاس قرآن کریم چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے اور تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو دوستو جب تک ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہم بالکل گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اللہ کی کتاب سمجھ کر ہم نہیں پڑھتے، بلکہ ہم تو اس کو رسمن پڑھتے ہیں۔ یعنی موت ہو گئی، کوئی بیماری ہے، کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، نیا گھر لے لیا تب پڑھیں گے، یعنی ایسے رسمن آدمی قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے، قرآن کی عظمت کے طور پر نہیں پڑھ رہا۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح عظمت محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔